شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کی بڑی تعداد کے ساتھ اپنی قومی سلامتی کو مزید داو پر نہیں لگا سکتا۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے پاکستان کی طرف سے فراہم کیے گئے شواہد کی بنیاد پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 40 دہشت گرد گرفتار کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ شمالی کوریا نے آج ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو 15,000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ آج کرائسٹ چرچ میں تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے سپر اوور میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کو 3 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان افغان شہریوں سمیت بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک میں رہنے کی اجازت دے کر اپنی قومی سلامتی کو مزید داو پر نہیں لگا سکتا۔ روزنامہ دی ٹیلی گراف میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد محفوظ تر اور مزید پرامن اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگست 2021 سے کم 16 افغان شہریوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک 65 دہشت گردوں کی شناخت افغانیوں کے طور پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بھی ذمہ دار حکومت ایسے خدشات اور تحفظات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہمارا زور افراد کو ڈیپورٹ کرنے پر نہیں بلکہ ان کی قانونی طور پر خریدے گئے اثاثوں کے ساتھ رضاکارانہ، محفوظ اور باعزت وطن واپسی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 95% افراد رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس گئے ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے 1 سال کے دوران پہلی مرتبہ اپنی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 40 دہشت گردوں کی گرفتاری کا اعتراف کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے کہا ہے کہ عبوری حکام نے بڑی تعداد میں داعش کے دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان کی طرف سے فراہم کیے گئے شواہد کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ان شواہد میں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست توانائی کے ذرائع اختیار کرنے کے علاوہ اس حوالے سے پائیدار طریقہ کار اپنایا جائے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر منتقلی، توانائی کی کارکردگی کی بہتری اور جنگلات کی بحالی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اہم ہیں۔ صدر نے کہا کہ دنیا میں امن قائم کرنے اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو کم کرنے کے حوالے سے دنیا کی توجہ ہٹانے والی جنگوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ غیر ملکی افراد ویزے کے بغیر پاکستان میں غیر معینہ مدت کے لیے مقیم نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں افغان شہری قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور انہیں صحت، تعلیم اور تجارت سمیت تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ نگراں وزیر نے کہا کہ صرف مستند ویزے کے بغیر مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت مجرمانہ طور پر قصداً فلسطین کے زیر محاصرہ علاقے غزہ میں قحط جیسی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ عالمی تنظیم نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی حکومت مقبوضہ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی روکنے کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی افواج جان بوجھ کر پانی، غذا اور ایندھن پہنچانے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، جو غزہ کے شہریوں کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ شمالی کوریا نے آج ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو 15,000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹھوس ایندھن سے چلنے والا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے اور اس تجربے سے خطہ غیر مستحکم ہوگا۔ کرائسٹ چرچ میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے سپر اوور میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کو 3 رن سے ہرا دیا۔
सुपर ओवर में पाकिस्तान की खवातीन टीम ने बगैर किसी नुकसान के 11 रन्स बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की खवातीन टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन्स बनाए। इससे पहले न्यूजीलैंड की खवातीन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 251 रन्स बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर मैच बराबर कर दिया। और इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।